بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. میں ابھی جی کچھ 6-7 گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھا ہوں اور یہ ہوا کہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر انتظار بٹ صاحب. ابھی حال ہی میں پروفیسر بنے اور میو ہاسپٹل میں جو آئی وارڈ ہے اس کے وہ ہیڈ بنے. تو عام طور پہ ہاسپٹل لوگ کھانا کھا کے جاتے، تو ہمارا چونکہ دوستوں کا گروپ ہے جس کے یہ سہیل ہیں، طارق محمود احسن صاحب، عامر خاکوانی صاحب، تنویر شہزاد صاحب، ظاہر ہے یہ اس کو ہمیشہ مینیج کرتے ہیں. تو انہوں نے آج صبح ناشتہ رکھا. وہاں ان کو جو آئی وارڈ ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آپتھمولوجی. تو ناشتے میں جو آپتھمولوجی کالج انسٹیٹیوٹ ہے اس کے پرنسپل زاہد صاحب بھی تشریف لائے، ان کے 1-2 اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی تشریف لائے. اف اللہ، اس قدر مرغن کھانا تھا. ظاہر اس میں وہ لاہور کے دل میں ہے، اس کے ساتھ فوڈ سٹریٹ ہے، اور اس سے پہلے ایک طارق صاحب نے گروپ بنایا بریک فاسٹ ایٹ نیو، اور اس میں سب لوگوں نے اپنے کمنٹس دیے. کسی نے کہا کہ وہ جو نشہ ور مشروب ہے سفید رنگ کا وہ ضرور ہونا چاہیے. لسی مراد تھی. اچھا، اٹ واز دیئر. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حلوہ پوری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تو وہ جو پھیونیوں والا بڑا 5 کلو کا ہوتا ہے وہ حلوہ پوریوں سے وہ بھر کے ان کا سٹاف وہ لے کے آیا. آج کا کچھ کا خیال تھا کچوریاں ہونی چاہیے. حلوہ پوری کے ساتھ لاہور میں ایک حلوہ پورا بھی ہوتا ہے، اس کا با ہے یا ماما یا چاچا ہے، وہ بہت ہی مرغن قسم کا. تو وہاں کے جو ڈاکٹر صاحبہ تھی انہوں نے اس کو کاٹ کے چھوٹے پیسز میں کیا. اب ایک تو کھانا ایسا مرغن کہ جو ہم عام طور پہ ظاہر اوائڈ کرتے ہیں. دوسرا، دوستوں کی ایسی محفل جس میں ہر کوئی نہیں بولتا پر 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو پوری محفل کو گھماتے اور مزے کرتے. لائک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں تنویر شہزاد، اللہ نے خوبصورت بھی ان کو بنایا، لفظ بھی ایسے کمال. تو انہوں نے بیچ میں کمنٹس کر رہے تھے سیاسی غیر سیاسی. ایسی محفل میں ظاہر سیاسی کمنٹس لوگ بہت کرتے ہیں، میں بالکل خاموش رہتا ہوں، یعنی کبھی کبھی کو بولنا ہو تو میں بات کرتا ہوں. تو انہوں نے محکمہ زراعت کے بارے میں باتیں کرتے اچانک ایک دوست کو دیکھا کہ اگر تم نے اس کی رپورٹ کی، اگر تم نے کہیں باہر ذکر کیا تو میں فوراً مکر جاؤں گا. اب سوچیں، یعنی ایسی سیریس گفتگو کرتے ایک بندہ ایسے مزے سے ایک دم سے یہ یو ٹرن لے تو محفل کا کیا حال ہوتا ہے. خیر الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کی ایسی محفلیں ضرور ہونی چاہیے، چاہے اس کی قیمت بعد میں آپ کو 6 گھنٹے سو کے چکانی پڑے. ان 6 گھنٹوں میں جتنے میری اپائنٹمنٹ تھی سب کینسل ہوئی، اور بیچ میں ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے نماز پڑھی عصر والی، اور مغرب پہ جا کے میں اٹھا. لیکن ان دوستوں کی قربت کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا جو مزہ ہے زندگی کے ان خوبصورت لمحوں میں ہوتا ہے. میں بیچ میں سے جب ہم کالج آف اینتھروپولوجی کا وزٹ کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب مختلف جگہیں دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ابھی مختلف این جی اوز نے کتنے زیادہ پیسے ان کو دیے ہیں. جرمنی کے این جی اوز نے، جس پہ آنکھوں میں خاص طور پہ جو آئی بال کے پیچھے ہے اس کی ظاہر وہ جو لیٹسٹ چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی تھی. مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ ایک تو خوبصورتی کے لیے جو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، لیکن آنکھوں کی بھی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے. اور ایسا خوبصورت اکوپمنٹ تھا، یعنی کروڑوں کا نہیں تھا، اربوں روپے کا اکوپمنٹ تھا. میو ہاسپٹل پاکستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا، میری رائے یہی تھی کہ ہاسپٹل کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جمع غفیر ایک ایسے لگے کہ جیسے آپ مینار پاکستان پہ چلے گئے. پارکنگ کی جگہ نہیں، یعنی جہاں گرینری ہونی چاہیے، بیچ میں سلاٹس ہونے چاہیے ہر جگہ. اب یہ والی جو بلڈنگ تھی آئی والی، یہ 8 منزلہ بلڈنگ ہے، اور یہ سارے ڈاکٹر دے آر سو کمیٹڈ اپنے کاموں میں. اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر عمران صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ اور انتظار بٹ صاحب اور ایک کراچی کے تھے عمران صاحب، ان تینوں کے ساتھ دنیا کے 2-3 ملکوں میں جانے کا موقع ملا. ایک ہم سارے ہی ڈاکٹروں کی جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی کائرو میں، اس میں بھی شریک ہوئے تھے. اسی طور پہ ہم آگے غزہ بھی گئے تھے. اور ظاہر وہ گروپ آپ کو سفر میں یا تو آپ بہت قریب آ جاتے ہیں یا پھر دور چلے جاتے ہیں. عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دوستوں میں
اس گروپ میں طارق محمود احسن صاحب جو مالٹون لائبریری کے تھے مدار المہام، اور اب وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لڑکیاں سکارف لیتی ہیں اور ابایاز لیتی ہیں تو النساء کے نام سے ان کا ہے، بہت اچھا، بہت شاندار سیٹ اپ ہے۔ عامر خاکوانی صاحب ہیں، ادھر ایکسپریس سے محی الدین صاحب ہیں، اور کرامت بھٹی صاحب ہیں، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہیں، بہت اچھے دانشور ہیں، عبداللہ شیخ پوری صاحب ہیں، وہ آئی ٹی کے ہیں، اور ترویش شہزاد صاحب یہ جو جرمنی کا ریڈیو ہے اس کے بہت سالوں سے پاکستان میں اس کو دیکھتے ہیں، اور زہیر صاحب ہے، یہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ اس گروپ میں مستقل دوست بھی رہتے ہیں اور کچھ آتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ زندگی کی خوبصورتی کا ایک ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے لوگوں نے جو مختلف میسیجز کیے تھے وہ یہ تھا کہ اس موقع پہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ شوگر بڑھ جائے گی، کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری صحت پہلے سے بہتر ہوئی ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا تم ذرا موٹے لگ رہے ہو۔ تو سب نے اپنے اپنے حفاظتی میز لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ناشتے کے ساتھ انصاف کیا جو اس کے ساتھ حشر کیا وہ تو ہونا ہی تھا۔ میں بہت برسوں کے بعد نیو ہاسپٹل سے نکل کے پھر اردو بازار گیا، اور مجھے اپنی بیگم کے لیے کچھ کتابیں لینی تھی۔ وہاں جہاں ٹیکنیکل کتابیں ملتی ہیں خاص طور پہ میڈیسن سے متعلق، وہاں زاہد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ زاہد صاحب نے اٹھ کے سٹول پیش کیا، وہاں چونکہ ان اردو کتابوں کی جو دکانیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مکتبہ دانیال پہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ میری آپ سے قاسم علی شاہ کے ہاں ملاقات ہوئی تھی اور آپ کا فلان لیکچر میں نے سنا تھا۔ اچھے ڈیسنٹ آدمی تھے۔ پھر وہ جو سب سے مزیدار آپ کو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ شاید کیا کہنا چاہیے آج کے دن کی سب سے خوبصورت بات ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں تو وہ اندر سے ڈاؤن ہوتے ہیں، سر کو نوکری نہیں ملتی۔ ایک صاحب نے تو کل مجھے کہا 7 سال سے بے روزگار ہوں اور میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی نوکری نہیں، میں کیا کروں؟ اس کو تو خیر میں نے ڈانٹا تھا کہ نوکری کا قصور نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ کہ دنیا میں اتنے کام ہیں، لاکھوں کام ہیں، تم کسی ایک کام کے بھی قابل نہیں ہو۔ تو ظاہر صاحب نے جو مزے کی بات بتائی کہ ہی واز اے ٹیچر، اور انہوں نے کہا جب کووڈ ہوا تو ہر چیز بند ہو گئی، ٹیوشنز بھی اور اکیڈمی بھی اور یہ، تو انہوں نے پھر آن لائن کام شروع کیا بک سپلائی کرنے کا۔ پھر اپنے وہ دفتر لے کے گئے، بکس ایٹ ہوم یہ ان کا نام ہے، اور اس وقت تقریباً 10 لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ 10 لوگوں میں سے اگر 18 20 ہزار بھی ایک بندے کو تنخواہ دیتے ہوں تو کتنا بجٹ بنتا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ میرا بلیف بھی بہت برسوں کے بعد یہ بنا کہ اب جتنے لوگ رکھتے ہیں اپنے ادارے میں وہ سب اپنا رزق لے کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کمال ہے، اس نے ہر بندے کو رزق دینا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، پہچان ملتی ہے، رزق ملتا ہے، ساتھ آپ کو آپ کے کام میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو انفیکٹ اپنے لیے کام کرنے والوں کی ٹیم کا عزت کرنا، اکرام کرنا مجھے اسی لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ان کے 2 الحمد مارکیٹ میں 2 ان کے آفسز تھے، اور سبھی لوگ بیٹھے اس پہ کمپیوٹر پہ آرڈرز لے رہے تھے، کنفرم کر رہے تھے، اور ڈھیر لگا ہوا تھا کتابوں کا جو پورے ملک میں جا رہے تھے۔ اب سوچئے کہ جب رستے بند ہو جاتے ہیں رزق کے، اور آپ کے بچے یا بچیاں یہ کہیں کہ کام کوئی نہیں ہے اور نوکری کوئی نہیں ہے، تو رزق آپ کا کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے گھر سے بھی کام کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سر جب میں نے آ کے یہ دفتر لیا تو خالی تھا، ایک کارپیٹ بچھایا اور اپنی گود میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ کے شروع ہو گیا۔ تو دیٹس دا انیشیٹو، ہاؤ ٹو انیشیٹ۔ جب چیزیں بند ہو رہی ہوتی ہیں پر آپ کو اپنے دل میں یقین ہوتا ہے یس آئی ول ڈو، تو میرا رب آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، ایسے شاندار، ایسے رزق والے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ صرف ایک ناول نگار کی انہوں نے 40-50 لاکھ مالیت کی کتابیں بیچی۔ اور پھر انہوں نے اسلم بے کی کتاب کا ذکر کیا جو ہمارے بہت پیارے حکیم سلمان صاحب کے صاحبزادے عروہ اور عمار نے چھاپی تھی، تو اس کے بھی 2-3 ایڈیشن انہوں نے بیچے۔ بعد میں ہم عروہ کے ہاں بھی گئے،
یہ مکتبہ سلمانی، عبدالوحید سلمانی صاحب بہت ہی شاندار نیک اور متقی آدمی تھے. ان کے جو بیٹے ہیں عمار، عروہ، یہ اس وقت پورے کاروبار کو یہ سنبھالتے ہیں. ان کے جو تیسرے بھائی ہیں وحید طلحہ وحید سلمانی، وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. ہم دونوں نے آج سے بہت سال پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں اپنے جو ایجوکیشنل کریئر میں، وہ تو اب ڈاکٹر بن گئے ہیں، UT میں پڑھاتے. زندگی میں جتنے بھی ہیرے آپ کو ملتے ہیں، ان کی قدر کرنے سے، ان کے ساتھ ریلیٹ رہنے سے خود آپ سیر سے سوا سیر ہوتے ہو. جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ گپ کرتے ہو، جن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہو، انفیکٹ آپ کی ڈکشن بہتر ہو جاتی ہے. اگر آپ کا ہنسنے کو دل کرتا ہے تو ان دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی ہنسوڑ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ سڑے ہوئے لوگوں میں اور دنیا سے مایوس لوگوں میں اور پولیٹیکلی بدبودار لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر زندگی آپ کی ویسی بنتی جاتی ہے. سو چوائس از یورس. چوائس اپنا اچھا رکھنا چاہیے. عزیزوں میں بھی جب کچھ گفتگو آپ کو اپنی مرضی کی بھی موڑنی آنی چاہیے. ان میں سے کچھ لوگ آپ کو اپنی مرضی کے بھی ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے باغ کو باغ بنا سکیں نا، اس کو جنگل نہ بننے دیں. جنگل میں بہت کانٹے ہوتے ہیں، جنگل میں بہت دقت ہوتی ہے، اور اپنے باغ میں سہولت ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ رنگ کے پھول بھی ہوتے ہیں. سب سے اہم یہ کہ لیوش گرین ایون جو پلاٹس ہوتے ہیں اس میں آپ تھک کے بیٹھنا چاہیں، آرام کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس پہ لمبی تان کے سونا چاہیں تو بھی سو سکتے ہیں. اب براہ کرم آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ میں نے ناشتے میں کیا کیا بد پریزی کی، بٹ اٹ ہیپنڈ. اب میں اپنی اہلیہ کو تو نہیں بتا سکتا تھا، پر میں نے آ کے فٹافٹ اس کا جو کیا کہنا چاہیے احتیاطی تدابیر کرنے والی تھی وہ بھی کی. میری بیٹی نے مجھے دار چینی کا چمچ بھی بھر کے کھلایا. ظاہر ہے یہ بہت شاندار چیز ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ برابر کر دیتی ہے. لیکن اب اجازت دیجیے، السلام علیکم.